اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے ہوئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر لیا وہ صحیح راستہ سے بھٹک گیا۔ آج میں نے آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 108 تفسیر کرمانی جلد اول، اس سے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد میں اس کے ہر حرف ہر لفظ کا معنی اور اس کے بعد تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک موال تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، میرے ساتھ مل کر اسلام کو پھیلانا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پھیلانا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، فالو کرنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا۔ آپ سرخرو ہوں، میں بھی سرخرو ہوں۔ عزیز محترم، ام تریدون، ام کا معنی ہے کیا، یہ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے۔ کسی سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے تو وہ کہتا ہے یہ فلاں چیز ہے، تو کیا پھر سوالیہ بن جائے گا؟ پوچھنے کا مقصد ہوگا، عرض کرنے کا مقصد ہوگا، جس کو سوالیہ کہتے ہیں، سوال وہ کرے گا کیا، تو اس کو عربی میں استفہامیہ کہتے ہیں، استفہام۔ ام کا تو معنی آپ کو آ گیا۔ اب میں آپ کو تریدون کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ تریدون تم ارادہ کرتے ہو، تریدون تا ہے حاضر مضارع کا صیغہ، تا کو اگر آپ گرا دیں گے، حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ریدون۔ ریدون، واو اور نون یہ جمع کا صیغہ ہے، واو نون کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا رید۔ ریدن سے تریدون بنا ہے، آپ سمجھ گئے۔ ریدن کا معنی ہے ارادہ، تم جو ہے تم ارادہ کرتے ہو، تم تاب بتا رہا ہے، اور جمع جو ہے یہ واو اور نون بنا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ان کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ الف پر زبر ہے اور نون پر جزم ہے، تو یہ ان ہے، اس کا معنی ہے اگر بھی ہو سکتا ہے، یہ کہ بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی اصل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ کیا چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو، یہ تم ارادہ یہی رکھتے ہو، اس کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے استفہام کا لفظ معاف فرمایا تاکہ پتہ چل جائے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو کہ یہ لوگ جو ہے سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ان تسالو کا صیغہ ہے، ان معنی یہ کہ تسالونا، تا جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، اور تسالون، تسالو سوال ان سے ہے۔ سوال کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز پوچھی جائے، سوال کیا جائے، پھر آگے اس کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہ تسالو رسولکم، تم رسول سے پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسالو، پوچھو، سوال کرو۔ رسولکم، اپنے رسول سے، لفظ ہے رسول، کم کا کما، کم کا واحد ہے، کما تثنیہ ہے، کم جمع ہے۔ یہ تمام لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہے رسول سے جو ہے پوچھو، کما جیسا کہ سوئلا پوچھا گیا،
یعنی پچھلے یہودیوں نے اپنے نبی سے پوچھا، سوال کیا گیا تھا، اور تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گزشتہ قوم موسیٰ کلیم سے پوچھتی تھی۔ موسیٰ کا معنی موسیٰ سے، یعنی موسیٰ مو کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں عبرانی زبان میں درختوں کو، تو درختوں میں موسیٰ کلیم پایا گیا، وہ حوض میں، فرعون کے حوض میں، اور منہ کا معنی میں نے عرض کیا پانی میں۔ تو انہوں نے، ان کی والدہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو پانی میں، دریا میں بہا دیا، صندوق میں، تو وہ بہتا ہوا، وہ ایک فرعون کے گھر میں ایک نہر چھوٹی سی تھی، حوض تھا، اس میں آ گیا، اور حوض میں وہ صندوق جو تھی چھوٹی سی وہ گھومتی رہی، تو دیکھا گیا، پھر انہوں نے ان کو نکالا، تو پھر عزیزان محترم اس میں موسیٰ کلیم تھے، بچہ چھوٹا سا تھا، تو لوگوں نے اس کا نام موسیٰ کلیم کا نام، فرعون نے، آسیہ بی بی نے ان کا نام رکھ دیا موسیٰ۔ منہ یعنی پانی سے نکلا، سا درختوں سے، حوض کے چاروں طرف درخت تھے، تو اس لیے موسیٰ کا نام پڑ گیا۔ آپ سمجھ گئے موسیٰ کا یہ عبرانی جو ہے نام ہے۔ من کا معنی سے ہے، یہ جار کا صیغہ ہے، آگے جو ہوتا ہے اس کو مجرور کرتا ہے۔ قبل پہلے، قبل وا مناول ہے، وا جو ہے دو جملوں کے درمیان آتی ہے، دونوں جملوں کا ایک ہی معنی دیتی ہے۔ من جو کوئی، یتبدل بدل ڈالے، تبدیل کر دے، کفر معنی انکار ہوتا ہے، یتبدل تبدیل کر دینا، اصل یہ بدلن سے بنا ہے، یا کسی کا حرف ہٹا دیں، گرا دیں، حذف کر دیں تو یہ تبدلن بن جائے گا، اور تا کو ہٹا دیں یہ بدلن بن جائے گا، تبدیل کر دینا، یہ تبدیل سے بنا ہے۔ کفر کا معنی انکار، کفرن سے یہ کفر بنا ہے، انکار بنا ہے۔ بالایمان لفظ ہے ایمان، ایمان کے بدلے، با جو ہے یہ بدلے کا معنی یہاں پر دے رہی ہے، فقط بس تحقیق، یعنی بلا شک و شبہ یہ سچی بات ہے۔ دلہ گمراہ ہوا، دلن سے یہ دلہ بنا ہے، بھٹک جانا، بھٹک گیا۔ سوا سیدھے، سبیل راستہ سے، راہ، یعنی سبیل پانی کے، جہاں دیکھو پانی کے لگے ہوتے ہیں چیزیں تو اس پہ سبیل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سبیل کا معنی راستہ ہے، سبیل کا معنی راہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ راہ جو ہے سوا السبیل۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، شان نزول عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں باقی بھی جو ہے یہ سورۃ بقرہ کی میں 108 آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھی اور اس کا جو ہے لفظ معنی بتایا۔ اب میں آپ کو اس کے متعلق شان نزول بتاؤں گا کہ اس آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، کیونکہ شان نزول بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا، سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایسی کتاب لے آؤ جو آپ ہم پر آسمان کی طرف سے نازل کرے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ اس کو روایت کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو سالو اس کے بارے میں یاد کر رہا ہوں، سوال کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو آسمان کی طرف سے آئے، مطلب یہ تھا کہ ہم دیکھیں، یا ہمارے لیے تم نہر جاری کرو، یعنی کہ یہ سوال کر رہے ہیں معجزات کے متعلق، یہ معجزہ دکھاؤ، کتاب آسمان سے آئے اور نہریں بھی جو ہے وہ جاری ہوں، تو ہم آپ کی اتباع کریں گے اور تصدیق کریں گے۔ رب العزت نے اس کے متعلق یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ تو اس آیات مبارکہ کے متعلق
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں لکھا ہے۔ میں علامہ طالب صاحب کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے 100 جو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ تو میں نے عرض کر دیا ہے، حدیث پاک سے اور آثار سے آپ کو روشناس کروں گا۔ اس کی آیات مبارکہ کی جو ہے علم کے مطابق آپ کو پھر سمجھاؤں گا۔ میں آخر میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل ہیں، جو بھی آپ کو ضرورت ہو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔